اور اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلم معاشرے میں کچھ ایسی رسمیں شروع ہو گئی ہیں جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے، لیکن مسلم معاشرے میں کسی کے انتقال کے بعد ان رسموں کو کیا جاتا ہے اور ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ان رسموں کو ترک کرنا کہ جن کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً ان میں ایک رسم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے دن خاص طور سے تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور سب لوگ اکٹھا ہو کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرح جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر 10واں منایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو 40واں منایا جاتا ہے۔ جب سال گزر جاتا ہے تو برسی منائی جاتی ہے۔ یہ تمام رسوم ایسی ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، لیکن یہ مسلم معاشرے میں یہ رسمیں رائج ہو گئی ہیں اور ان کو کرنے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی شریک نہ ہو تو اس کو بھی اچھی نظر سے مسلم معاشرہ نہیں دیکھتا ہے، حالانکہ اس میں شرکت کرنا ہی جائز نہیں ہے، ان رسموں کو منانا ہی جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کسی دن کو خاص کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، علماء اسلام نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ ویسے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایصال ثواب کرنا اپنے مرحومین کے لیے جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی چیز کا ایجاد کر لینا، کسی عمل کو اپنی طرف سے شروع کر دینا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، یہ اسلام میں زیادتی ہے اور اسی زیادتی کو اسلام بدعت کہتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا ہمیں ہر اس طریقے سے بچنا ہے جو اسلام ہمیں نہیں بتاتا ہے، جو اسلام میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، تیجا کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، برسی منانا، اسی طریقے سے اور بہت ساری رسومات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ان کو بالکلیہ ترک کرنا ایک مسلم کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کا اہتمام شروع کر دیا تو بہت سارے مسائل ایسے پیش آنے لگے کہ جن کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ورثہ ہیں، کچھ بالغ ہیں، کچھ نابالغ ہیں، کچھ یتیم ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بالغ ہیں ان کی اجازت تو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ مال ہے جو مورث چھوڑ کر گیا ہے، ہم اس میں سے کسی کا کھانا کر سکتے ہیں یا دعوت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے دیں سب مل کے تو دعوت کرنا جائز تو ہوگا، لیکن اس رسم کی وجہ سے اس کو ترک کرنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ اس رسم کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور جو نابالغ ورثہ ہیں اگر وہ اجازت دے بھی دیں تب بھی ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے اس مال میں سے کھانا کھایا جس میں ورثہ کا حق تھا اور وہ نابالغ ورثہ تھے، تو اب یہ کھانا آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یتیموں کا کھانا آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے یتیموں کا کھانا کھایا تو قرآن کریم میں تو بڑی سخت وعید ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، عام طور سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جو وراثت میں مال آتا ہے اسی میں سب کچھ کیا جاتا ہے، سب کو کھانا دیا جاتا ہے، سب کے لیے جمع کیا جاتا ہے، تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں۔ تو ایک گناہ تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اب جو ہے جو ورثہ ہیں ان پر بار ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب انہیں بڑی مشقت محسوس ہونے لگی ہے، اتنے زیادہ مہمان آئیں گے، ان کا کھانا کرنا پڑے گا۔ اب ایک طرح سے ایک فنکشن ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے مال کی وہ تو کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ کیسے کرے؟ تو یہ ایک بوجھ کیسے پڑا؟ اس وجہ سے پڑا کہ ہم نے شریعت کے اصل حکم کو چھوڑ دیا،
تو لہذا ایسی بدعات سے اجتناب کرنا اور ایسی بدعات سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ آپ یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ مثلا آپ نے جو ہے کسی کا انتقال ہوا، تیسرے دن قرآن خوانی کے لیے کسی مدرسے سے بچوں کو بلوایا۔ اب مدرسے سے بچے آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ کیسا پڑھتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ گھر والوں سے پڑھنا آتا نہیں ہے، اور آتا بھی ہے تو بیٹھتے نہیں ہیں، بس بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں بھئی پڑھو، اور وہ تیز فر طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہوا؟ یہ کوئی ایصال ثواب ہوا ہے؟ یہ تو اپنے سر سے بوجھ کا اٹھا دینا ہے، بوجھ کا ختم کر دینا ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو مزید سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو پہلے جو لوگ قرآن خوانی کے لیے لائے جاتے ہیں وہ شرط باندھتے ہیں کہ اگر فی بچہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ورنہ نہیں بھیجیں گے۔ اب فی بچہ متعین ہو جاتا ہے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے۔ اب وہ بیچارہ، اسے معلوم تو ہے نہیں، وہ لے کر آتا ہے، اسے تو قرآن خوانی کرانی ہے، کہیں اس کی اپنے معاشرے میں ناک نہ کٹ جائے۔ تو اب اس طریقے سے پیسے کا کاروبار شروع ہو گیا قرآن کے ذریعے سے۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو الٹا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو کھانے کا ذریعہ بنائے تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کے چہرے پر بالکل گوشت نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اتنی سخت وعید ہے، لیکن آپ لوگوں کے اس غلط رویے نے بہت سارے لوگوں کو اس گناہ عظیم میں ملوث کر دیا ہے۔ تو یہ اب گناہوں کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے۔ تو لہذا ایسی بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور صحیح اسلام ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں یہ خیال کرتے تھے کہ اگر میت والوں کے ہاں جمگھٹا جمع ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے اور کھانا ان کے لیے تیار کیا جاتا تھا، تو ہم اس عمل کو نوحہ کا عمل شمار کرتے تھے، یعنی نوحہ میں سے اس عمل کو شمار کرتے تھے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ نوحہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو نوحہ کرتے ہیں، میت کے اوصاف بیان کر کے روتے ہیں، میت کے لیے طرح طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے، جیبوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی بات کرے۔ تو یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ان میں ان لوگوں کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے جو قرآن خوانی کے لیے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو صرف تھوڑی سی آمدنی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نہ آپ قرآن خوانی کے لیے کسی کو لائیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خود پڑھیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کسی کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے سوائے اولاد کے۔ اولاد ہی اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ نے دیندار نہیں بنایا تو 2-4 لفظ کہنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی آپ کی مزاج پرسی کرنے والا، ایصال ثواب کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اولاد کو اگر آپ نے نیک بنا دیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ جو بھی نیک عمل کرے گی وہ آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا، یا کچھ ایسے عمل کر کے جائیں زندگی میں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کہیں نہر کھدوا دی، یا کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ عمل جاری رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو لوگوں کے بھروسے پہ نہ رہیں۔ تو لہذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ان رسومات سے بچنا، اپنی لوگوں کو بچانا، معاشرے میں ان رسومات سے لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ وہ ان سے بچیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام رسومات سے، بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔